قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل. کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھوک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا. اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں. وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں. وہ جھوک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی. لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد. 3 درجے. اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو، انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط ہے. تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر ماں کا 3 درجے فائدہ. اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے. تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے. پہلے کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن فریڈم کی کانفرنس قاہرہ میں. پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ، کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے. ایک عورت اپنے جنس سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے، ان کی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کریں. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا. ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر. اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی اسٹیٹس میں. کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے، جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے، اس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو. جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا بادہ کنن، ندانی اولا تعمیر را ویراں کنن. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعبیر کرنی ہو تو پچھلی تعبیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی. یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی ہے. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہے، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز. یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ،
اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ اپنا انسان کا حق ہے. گھوڑے کو تاگے میں جوتیں گے بگی میں، ہمارا حق ہے. بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے. اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے. تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات کم ہو جائے اور یہ حیوانوں کی طرح کام کرے. البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت. وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے. اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کلونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے شام پر اس کا اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا. یہ تھا ڈائریکٹ کلونیلزم. اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھی، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے. انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کلونیلزم شروع کر دو. ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے. ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر. کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ. ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو. بس سب کام کرے، وہ بھی کھائے، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے. لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے. وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں. یہ ہے یہود کا سوچ. ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا. ایک ہی سبب، It's the beginning of coming into existence of Greater Israel. شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے. پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک، اب کہتے نہیں، دریائے دجلہ تک، ٹائگرس تک، یوفریٹ سے آگے بڑھ کر تاکہ سارا جو بھی زرخیز دوآبا ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے. تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، کیا ضرورت ہے؟ حیوان کو فرق کرتے جب ہم بھی حیوان ہی ہیں. ڈارون کے نظریے نے حیوان بنا دیا تو حیوان کو فرق کرتا ہے ماں، بیٹی اور بیوی میں. ہم نے خواب کھائی اپنے اوپر قبضے لگا رکھی ہے. گو ہے، جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشل رائٹس کو پورا کرو. زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا. اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا. سمجھے کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی حق کا. پہلے ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربیٰ. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں. یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پیسہ کون کا؟ من عطا للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ. اللہ کے لیے دیا ہے اگر، تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید، ذوی القربیٰ والیتامیٰ، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا. والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمت. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم.
تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا سرائے تھی، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر وہ بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس وقت سے۔ لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ وسائلی یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے۔ ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ کھو کر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس کو۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ تو سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے ہاتھ اٹھائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے، پھر وہ 5 روپے دیں گے ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وسائلین و فی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ فلا تسا اما سائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں، معاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت۔ پھندا لکام خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ مارو۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے۔ وفر رقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا۔ اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر لیا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کریں ان کے ساتھ، عمل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والا؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو؟